السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ نے پچھلا سبق ریوائز کیا ہوگا سورۃ مریم کا، اور انشاءاللہ 2 دنوں میں ہماری سورۃ مریم کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بیچ میں گیپ آ جاتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج سورۃ مریم۔ آیت نمبر ہے آج ہماری 75۔ کتنے پیچھے کیا بات چل رہی تھی؟ ہماری ساری پیغمبروں کی بات چل رہی تھی، اور اس کے بعد چل رہی تھی نافرمانوں کی اور اچھے لوگوں کی بات چل رہی تھی، ان کو کیا کیا مقام ملے گا۔ کل آپ کہہ دیجئے مخاطب قرآن کون ہے؟ مخاطب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینے پر قرآن اتر رہا تھا۔ آپ کہہ دیجئے من کانا، جو ہے، من جو شخص، کانا ہے، فی ضلالتی، گمراہی میں پڑا ہوا، فلیمدد، تو ڈیل دے رہا ہے، لہور، اس کو، رحمانہ، اللہ رحمان، مدن، خوب ڈیل دینا۔ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو ایک وقت کے لیے تھوڑی ڈیل دے رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا۔ ٹھیک ہے، مدن، ڈیل دینا، خوب ڈیل دینا، حتی، یہاں تک، اذا، جب، راؤ، وہ دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے نا، ما، اس چیز کو، یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، اما العذاب، خواہ وہ عذاب، و اما، خواہ ساعت، قیامت کا دن، عذاب دنیا میں عذاب دیکھ یا قیامت کا دن۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پھر وہ عن قریب وہ خوب جان لیں گے، من، کون، ہوا وہ، شرن، بدترین، مکانن، مکان ہے اس کا، مکان مطلب اس کے لیے سب سے بری جگہ ہے، وَأَزْحَفُ، اور کمزور ہے، جندن، لشکر کے لحاظ سے۔ جب وہ دیکھ لیں گے نا، اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے آپ کو سمجھ آئیے اسٹوڈنٹ؟ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو شخص تمہیں گمراہی میں جا رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، اس کو پکڑ ابھی نہیں آ رہی، تو یاد رکھنا میرا رب اس کو ڈیل دے رہا ہے۔ فَلْيَمْدُدْ، پس ڈیل مل رہی ہے، ڈیل دے رہا ہے، لہو، اس کو، رحمان، رحمان، مدن، خوب ڈیل، یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کو گزار کر، یا تو وہ ان کی زندگی میں عذاب اللہ کہا جائے گا، وہ اس عذاب کو دیکھیں گے، یا پھر قیامت کو جب دیکھیں گے نا، جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک قیامت قائم ہو جاتی ہے، پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ کس کا برا مقام ہے، کس کی ٹھہرنے کی جگہ سب سے بری ہے، اور کون سب سے کمزور ہے لشکر میں۔ اللہ پاک کمزور ہے یا یہ لوگ، یہ نافرمان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑا لشکر والا، بڑی جماعت والا، بڑے گروہ والا سمجھتے تھے، یہ کمزور ہے۔ سمجھ آئیے اس بات کی؟ یہ مشرکوں سے موبائل ہے کہ ان کافروں کو جو تمہیں نہ حق پر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اور اپنی خوشحالی، فارغ البالی پر اطمینان کیے بیٹھے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ گمراہوں کی رسی دراز ہوتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے ڈیل دی جاتی ہے یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے، یا ان کی موت کا ٹائم نہ آ جائے، یا نا اما العذاب، یا ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے، اس سے موت کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت انہیں پورا پتہ چل جائے گا کہ فی الواقعہ برا شخص کون تھا، کس کے ساتھی کمزور تھے۔ دنیا تو ڈلتی چڑھتی چھاؤں کا نام ہے، دنیا ڈلتی چڑھتی چھاؤں کا نام ہے، نہ خود اس کا اعتبار، نہ اس کے سامان اسباب کا اعتبار، یہ تو اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی رہیں گے۔ گویا ان آیات میں مشرکوں سے مباہلہ ہے، اس آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ مباہلہ ہو رہا ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کو مباہلہ کہتے ہیں چیلنج کرنے کو، ان سے چیلنج ہو رہا ہے کہ آؤ ہمارے مقابلے میں موت کی تمنا کرو۔ ٹھیک ہے، کہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی میں ہے اور کون اچھائی پہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور زیادہ دیتا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ، زیادہ دیتا ہے اللہ الَّذِينَ، ان لوگوں کو، نَهْتَدَوْا، جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، ہدن، ہدایت،
جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے۔ والباقیات، اور باقی رہنے والی چیز، صالحات، نیکیاں، خیرن، بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثواباً، با اعتبار ثواب کے بھی، و خیرم، اور بہتر، مردہ، با اعتبار انجام کے بھی۔ باقی رہنے والی کیا چیز ہے تیرے رب کے پاس؟ نیکیاں، صالحات، نیکیاں، خیر، وہ بہتر ہے عند ربک، تیرے رب کے پاس، ثواباً، ثواب کے لحاظ سے بھی، و خیرم، اور بہتر ہے، مردہ، انجام کے لحاظ سے بھی، مردہ، انجام کے لحاظ سے بھی۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پا لی ہے، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے، جو تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تیرا رب بہترین صلہ بھی دے گا اور ان کا انجام بھی اچھا کرے گا۔ گمراہوں کی گمراہی میں ترقی، جس طرح گمراہوں کی گمراہی بڑھتی رہتی ہے نا، اسی طرح ہدایت والوں کی ہدایت بڑھتی رہتی ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے، کوئی صورت اترتی ہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم میں سے کس کو اس کا ایمان زیادہ کر دیا، پڑھا ہے نا پیچھے۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے راستے پر جب چلتے ہیں تو ان کو مزید ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی شاخیں پکڑ کر ہلائی تو سوکھے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، اسی طرح انسان کے گناہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے جھڑنے لگ پاتے، تو یوں اس کا ایمان، اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ افرأیت الذی، افرأیت، پس کیا تو نے دیکھا؟ استفہامیہ ہے، سوال ہو رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ الذی، اس شخص کو، کفر، جس نے کفر کیا، انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، ہمارے حکموں کا، ہماری قدرت کا، ہماری آیات کا آپ کر دیں۔ وقال، اور اس نے کہا، لأوتین، میں ضرور دیا جاؤں گا، مال بھی، وہ ولدن، اولاد بھی۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات سے کفر کیا، کہنے لگا اگر میں آج سر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ کافر ہے، سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، کہتا کیا ہے؟ اللہ پاک بڑے تعجب سے یہ بات اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، میرے نبی، افرأیت، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کفر ہماری آیات کے ساتھ کر رہا ہے اور کہتا کیا ہے کہ ضرور مجھے دیا جائے گا، ضرور، لأوتین، ضرور مجھے ملے گا، مجھے دیا جائے گا، مال بھی، وہ ولدن، اولاد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم مر جاؤ گے دوبارہ زندہ ہو، کہتے ہیں میں دوبارہ بھی زندہ ہوا نا، جس طرح میں، اس کے مائنڈ میں کیا ہے، جس طرح میں پہلے پیدا ہوا ہوں، بڑا ہوا ہوں تو مجھے مال بھی مل گیا، مجھے اولاد بھی ملی، اس طرح اگر دوبارہ بھی میں آیا پھر مجھے اسی طرح مال اولاد ملے گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں لوہار تھا اور میرا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا، میں اس سے تقاضا کرنے گیا تو اس نے کہا کہ میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل نہ جائے۔ میں نے کہا میں تو یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو۔ اس کافر نے کہا بس تو پھر یہی رہے، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور میری اولاد بھی ملے گی، وہیں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا، تو آ جانا۔ اس پر یہ آیت اتری تھی۔ آپ سے شان نزول پوچھا جا سکتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں لوہار تھا اور میرا کچھ قرض تھا عاص بن وائل کے ذمہ، یہ کافر تھا، میں اس سے تقاضا کرنے گیا، مانگنے گیا، اس نے کہا کہ میں تو تیرا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہ کر دے۔ میں نے کہا یہ کفر تو میں اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے، یعنی قیامت تک میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بس تو پھر یہی بات پکی رہی نا میرے اور آپ کے درمیان، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال بھی ملے گا، مجھے میری اولاد بھی ملے گی، تو میں اس وقت آپ کا قرض عطا کر دوں، ٹھیک ہے۔ اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے مکہ میں اس کی تلوار بنائی تھی، اس کی اجرت میری ہودار تھی۔ فرماتا ہے کہ کیا اسے غیب کی خبر مل گئی؟
یا اس نے اللہ رحمان سے کوئی قرار لے لی ہے، کوئی بات کر لی ہے؟ اس نے اس وقت کہا تھا کہ مرنے کے بعد ایسے دوبارہ زندہ ہوں گے. جو پہلے والی تفسیر میں نے بتائی ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. اطلع الغیبہ، کیا اس کو پتہ چل گیا ہے غیب کا، غیبہ غیب کا؟ اس نے یہ کہا ہے نا کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. اس نے کہا نا کہ مجھے مال ملے گا، اولاد ملے گی تو میں آپ کا قرض ادا کروں گا. اس پر اللہ یہ جواب دے رہا ہے کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا؟ ام اتخذ، یا اس نے لے لیا ہند الرحمانی، آپ نے اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد، کیا اس نے غیب کی خبر پا لیا یا خدا کے یہاں سے کوئی وعدہ لے لیا اللہ سے کہ اس کو مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا؟ اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے جب اس نے یہ بات کہی تھی. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک اس وقت نازل ہو رہا تھا، کافر جو بات کرتے تھے ان کا جواب آسمان سے اتر کے آتا تھا. ہمارے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو اس طرح کی الٹی بات کرتے تھے نا، تو آسمان سے اللہ کی طرف سے ان کو جواب آتا تھا. اب سمجھ آئی؟ کلا، ہرگز نہیں، ان کے سارے کلام پر میرے رب نے ایسے کراس لگا دیے، بالکل نہیں. سنکتبو، ان قریب اب ہم لکھ لیں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، ونمدو، اور ہم بڑھا دیں گے، لہو، اس کے لیے، من عذاب المدہ، عذاب میں سے مدہ اور زیادہ، اور لمبا عذاب کر دیں گے. ہرگز نہیں، یہ جو کہتا ہے نا، ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں. مدہ کا لفظ پیچھے بڑھے نا، مزید ڈیل دینا، تو یہ ہم یہ اس کو مطلب مزید اس کے عذاب کو بڑھا دینا، اس کو مہلت مزید دینا، اس کو عذاب میں آگے کر دیں. یہ کس کی بات تھی؟ خباب بن ارت، وہ تو مسلمان تھے، صحابی تھے، لوہار کا کام کرتے تھے. اور وائل بن آس بن وائل کے ساتھ ان کا بات چیت ہوئی تھی، اور آس بن وائل نے یہ بات بولی تھی، وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے، ہم ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا، فردن، اکیلا. اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے نا، ہم ان کے وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا. اس کے پاس نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی اولاد ہوگی، نہ کوئی لشکر ہوگا، نہ کوئی جماعت ہوگی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا. کیسے جواب میرا رب دے رہا ہے، آسمان سے میرا رب اس کی بات کی کیا جواب دے رہا ہے، کیا لاجواب کر رہا ہے اس کو. وَنَرِثُهُ، ہم وارث ہوں گے اس سب کچھ کے، ما یقولو، جو یہ دعوے کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے. وَيَأْتِينَا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس، فردن، اکیلا. وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃً، معبود، لیکونوا، تاکہ وہ ہوں، لہم، ان کے لیے، عزا، موجب عزت. اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور خدا بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بھی ہوں اور عزت بھی ہو، ان کے لیے عزت کے لیے. کافروں کا خیال ہے کہ اللہ کے سوا اور معبود ان کے حامی و مددگار ہوں گے، غلط خیال ہے. معاملہ اس کے برعکس ہے. ان کی پوری محتاجگی کے دن یعنی قیامت میں یہ سب منکر ہو جائیں گے اور اپنے عابدوں کے یہ دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے. کلا، یہاں بھی اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے جو دعوے ہیں نا، دعوے کہ اللہ کے سوا اور معبود بنائیں، اس لیے بنائیں کہ یہ ہمارے مددگار بنیں گے، ہمیں ان سے عزت ملے گی. اللہ نے اس پر بھی کراس لگا دیا. کلا، ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ، ان قریب وہ جلدی انکار کر دیں گے، بِعِبَادَتِهِمْ، ان کی بندگی سے، وَيَكُونُونَ، اور وہ ہو جائیں گے، علیہم، ان کے لیے، ضدہ مخالف. ضد کہتے ہیں نا کسی چیز کی ضد، جیسے پانی کی ضد آگ کی ضد پانی، رات کی ضد دن کی ضد رات. ان کے مخالف ہو جائے، مخالف چیز ضد میں آتی ہے نا، ضد ان کے مخالف ہو جائیں. جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں نا، یہ سب ان کے مخالف ہو جائیں گے قیامت کے دن. ہن قریب یہ انکار کر دیں گے. کیا انکار کریں؟ انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی. سَيَكْفُرُونَ، ہن قریب، سین قریب کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین،
چلیں یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. جو پڑھ لیا ہے یہ کافی ہے انشاءاللہ. کل ہم اپنی اس صورت کو کمپلیٹ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے, ریوائز کرنا ہے. کوشش کروں گی کہ ہمارا سبق روز ہو تو تاکہ یہ ہمارا جو کورس ہے یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.